بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ناظرین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا محور کہ حسد کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس حسد کے نقصانات کیا ہے، اس کی ہلاکتیں کیا ہیں۔ حسد کینے اور بغض کو کہتے ہیں، پوشیدہ دشمنی کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے حقد المطر، بارش کا پانی رک گیا۔ حقد المعدن، حسد اور حقد ایک ہی معنی میں ہے۔ حقد المعدن، کان جس سے سونا اور چاندی نکلنا بند ہو جائے۔ جو شخص حسد کرتا ہے، جس طرح بارش رک جائے تو اللہ کی رحمت رک جاتی ہے، اسی طرح حسد کرنے والے پر اللہ کی رحمت کا نزول رک جاتا ہے۔ سونا اور چاندی کان سے نکلنا بند ہو گیا، اس کا مطلب کہ اس کے اندر سے خیر بند ہو گئی، اس کے اندر سے خیر ختم ہونی شروع ہو گئی۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ حسد یہ حسدل سے مأخوذ ہے، اور حسدل کہتے کس کو ہیں؟ فالحسد يقشر القلب كما يقشر الجراد الجسد فتمتص دمه۔ فالحسد يقشر الایمان، حسد ایمان کو اس طرح زخمی کر دیتا ہے، كما يقشر الجراد الجلد فتمتص دمه، جس طرح جانوروں کے اوپر کس طرح وہ اللہ کی مخلوق ایک کیڑا بیٹھتا ہے اور اس کے خون کو چوس لیتا ہے اور اس کے جسم کو کس طرح نکارہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ علماء یہ لکھتے ہیں حسد یہ ہے کراہۃ النعمہ وحب زوالها عن المنعم علیہ، انسان اللہ کی نعمتوں کو ناپسند کرے اور جس کے پاس نعمت ہے اس کی خواہش اور تڑپ یہ بن جائے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ اور اسی طرح حسد کہتے ہیں تمنی زوال نعمت المحسود الی الحاسد، ایک انسان تمنا کرتا ہے کہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ ابن منظور کہا کرتے تھے الحسد ان تتمنى زوال نعمت المحسود، کسی بھی صاحب نعمت کو دیکھ کے یہ تمنا کر لینا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ ایک حسد ہے، یہ کیفیت حسد کی کیفیت ہے۔ اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں، ماوردی بیان کرتے ہیں کہ حسد انسان کرتا کیوں؟ حسد کی 3 وجوہات ہیں۔ انسان یا تو حسد اس لیے کرتا ہے بغض المحسود، جب انسان کو کسی سے بغض ہو، اس کے دل میں اس کی محبت نہ رہے تو پھر حسد پہ اتر آتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے ان نعمتوں کو فیأس علیہ، افسوس کرتا ہے، بفضیلۃ تظہر او منقبۃ تشکر، کوئی بھی اس کا انعام دیکھے، کوئی بھی فضیلت دیکھے تو اس پہ وہ جل اٹھتا ہے۔ فیصیر حاسدا قد خامر بغضا، تو جو اس کی اندرونی کیفیت ہوتی ہے، جو اس کے دل میں بغض ہوتا ہے، وہ حقیقت میں حسد کے راستے سے پھر نکلتا ہے۔ یا انسان اس لیے حسد کرتا ہے کہ ایک کام خود تو کر نہیں سکتا، عاجز ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو صلاحیت دے دی، کچھ لوگ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے موفق ہوتے ہیں، توفیق دیے گئے ہوتے ہیں، بہت سارے کام اللہ رب العزت ان سے لے لیتا ہے، تو اس عاجزی کو پھر
وہ حسد کا رنگ دے دیتا ہے. اس طرح کر تو سکتا ہی نہیں، لیکن حسد کرتا ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے، اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے. حسد کرنے کی تیسری وجہ جو علماء نے بیان کی ہے، ان یکون فی الحاسد شح بالفضائل. ایک شخص کسی بھی اچھائی کو پسند ہی نہیں کرتا اور اس کے دل میں ایسی بخیلی ہے فضیلتوں کے بارے میں کہ جب بھی وہ کسی کی فضیلت کو دیکھتا ہے، جب بھی وہ کسی کی بلندی کو دیکھتا ہے تو جل اٹھتا ہے. اور ماوردی بیان کرتے ہیں وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْحَسَدِ أَعَمُّهَا وَأَخْبَثُهَا. یہ جو کیفیت حسد کی سب سے زیادہ عام ہے اور سب سے زیادہ خبیث بھی ہے. کس اعتبار سے؟ اذ لیس لصاحبہ راحۃ ولا لرضاہ غایہ. یہ حسد جو انسان کرتا ہے یہ شخص کبھی راضی نہیں ہو سکتا، نہ کبھی اس انسان کو راحت مل سکتی. فإن اقترن بشر وقدرہ کان جورا وانتقاما. اگر ایسے حاسد کے پاس قوت آ جائے تو یہ ظلم پہ بھی اتر آتا ہے اور زیادتی پر بھی اتر آتا ہے. وَإِنِ اقْتَرَنَ بِهِ عَجْزًا وَمَهَانَةً. اور اگر اس انسان کے اندر قدرت نہ ہو، کمزور ہو، كَانَ جَهْدًا وَسَقَامًا. تو یہ حاسد کے لیے ہی وبال جان بن جاتا ہے، اس کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان تین پہلوؤں سے محفوظ فرمائے. ہمارے دلوں میں کسی مسلمان کا بغض نہ ہو، ہم کسی بھی فضیلت کو دیکھ کے جلنے والے نہ ہوں، ہم کسی بھی فضیلت کو دیکھ کے بخیلی کرنے والے نہ ہوں، بلکہ دعا دینے والے ہوں ما شاء اللہ تبارک اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور رش کرنے والے ہوں اے اللہ یہ قرآن کی دولت تو نے فلاں کو دی ہے، مجھے بھی عطا کر دے. دینے والا تو تو ہے، تو نے ہی عطا کیا، تو مجھے بھی عطا کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حسد کی مذمت بیان کی ہے. ضمرہ بن ثعلبہ بیان کرتے ہیں لا يزال الناس بخیر ما لم يتحاسدوا. اس وقت تک لوگ خیر کی زندگی، برکت کی زندگی بسر کرتے ہیں جب تک وہ حسد نہ کریں. جب وہ حسد کرتے ہیں تو اپنے آپ کو خیر اور بھلائی سے محروم کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے حسد ایک بہت ہی بھیانک بیماری ہے. ابن المعتز کہا کرتے تھے الحسد داء الجسد. یہ حسد ایک جسمانی بیماری ہے. اور بعض حکماء کہتے ہیں الحسد جرح لا يبرأ. حسد ایک ایسا زخم ہے جو کبھی مندمل نہیں ہوتا. وحسب الحسود ما يلقى. اور حاسد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس مصیبت کے اندر وہ چلا جاتا ہے حسد کی وجہ سے، ہر وقت جلن میں، ہر وقت ڈپریشن میں، اور حاسد کے لیے ہی اتنا ہی عذاب کافی ہے جو اس کو حسد کرنے کی وجہ سے دنیا میں ہی مل جاتا ہے. حسد اور حقد ایک بہت بری عادت ہے. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لیس فی خصال الشر اعدل من الحسد یقتل الحاسد قبل ان یصل الى المحسود. بری خصلتوں میں سے حسد سے بڑھ کے کوئی عدل والی خصلت نہیں. حاسد جب حسد کرتا ہے، محسود کو تو ابھی کچھ ہوتا نہیں جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے، حاسد پہلے مر جاتا ہے. کس طرح کی موت اس کو آتی ہے؟ سکون کی موت، چین کی موت، راحت کی موت، برکت اور خیر و بھلائی کی موت اپنے ہاتھوں وہ مر جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجتمعان في قلب عبد الایمان والحسد. انسان کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، ایک حسد اور ایک ایمان. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، لوگوں بدگمانی سے بچ جاؤ.
فإن الظن أكذب الحديث، بدگمانی بہت جھوٹی بات ہے۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کیا کرو۔ ولا تحسسوا، اور کسی کے خفیہ معاملات کی ٹو نہ لگایا کرو۔ ولا تنافسوا، اور مقابلے بازیاں نہ کیا کرو۔ ولا تحاسدوا، اور آپس میں حسد نہ کیا کرو۔ ولا تباغضوا، اور اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں بغض نہ رکھا کرو۔ ولا تدابروا، اور نہ ہی کسی کی غیبت کیا کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں حسد سے بچائے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبد الباسط۔ پیس ٹی وی اردو کی جانب سے عید الفطر کے پرمسرت موقع پر تمام عالمی اسلام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید مبارک۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی، جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے۔ وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا؟ وہ کون سے طریقے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا؟ ہلاک شدہ قوموں کے عوام کا اور ان کے حکمرانوں کا کیا جرم تھا؟ ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے پیس ٹی وی اردو پر دیکھیے میرا پروگرام چند ہلاک شدہ قومیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم بتدریج اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ جانیے کس طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے وہ لوگ جو بہہ رہے تھے اپنی سرکشی کی راہ میں۔ چند ہلاکت یافتہ قومیں، ہر جمعرات رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ حسد انسان کو خیر اور بھلائی سے دور کر دیتا ہے، اور یہ ایک بھیانک بیماری ہے، اور یہ ایک بہت بری عادت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يجتمعان في قلب عبد الایمان والحسد۔ انسان کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، ایک حسد اور ایک ایمان۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن، لوگوں بدگمانی سے بچ جاؤ، فإن الظن أكذب الحديث، بدگمانی بہت جھوٹی بات ہے، اور جاسوسی نہ کیا کرو۔ ولا تحسسوا، اور کسی کے خفیہ معاملات کی ٹو نہ لگایا کرو۔ ولا تنافسوا، اور مقابلے بازیاں نہ کیا کرو۔ ولا تحاسدوا، اور آپس میں حسد نہ کیا کرو۔ ولا تباغضوا،
اور اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں بغض نہ رکھا کرو. وَلَا تَدَابَرُوا، اور نہ ہی کسی کی غیبت کیا کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ان النمیمہ والحقد فی النار لا یجتمعان فی قلب مسلم. چغل خوری اور حسد، اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا. اور بندہ مومن کے دل میں نمیمہ، ایمان، چغل خوری اور حسد یہ جمع نہیں ہو سکتا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو خبردار کیا، دب الیکم داء الامم قبلکم، تمہاری طرف پہلی امتوں کی بیماریاں بھی آئیں گی. الحسد والبغضاء، حسد کرنا اور بغض رکھنا. ہی الحالقہ، یہی تو ختم کر دینے والی بیماریاں ہیں. حالقۃ الدین، یہ تو دین کو ختم کر دینے والی ہے. والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس کو اختیار کرنے سے تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی. جب محبت پیدا ہوگی تمہارا ایمان مکمل ہوگا. جب تمہارا ایمان مکمل ہوگا تو پھر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کثرت سے ایک دوسرے کو کہا کرو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا سیصیب امتی داء الامم الاشر والبطر والتکاثر والتشاحن والتباغض والتحاسد حتی یکون البغی. اس امت میں پہلی امتوں کی بیماریاں آ جائیں گی، شرارتیں کرنا اور تکبر کرنا اور کثرت پہ ناز کرنا اور مال کو جمع کرنے کی دوڑ لگانا، والتشاحن، اور دل میں کسی کے بارے میں برے جذبات رکھنا، والتباغض، اور کسی مسلمان کے بارے میں بغض رکھنا، والتحاسد، اور کسی مسلمان کے بارے میں دل میں حسد رکھنا. حتی یکون البغی، یہاں تک کہ انسان بغاوت پہ اتر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اس امت میں یہ بیماریاں آئیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے کل الناس اقدر علی رضا الا حاسد نعمہ، میں ہر بندے کو راضی کر سکتا ہوں لیکن حسد کرنے والے کو راضی نہیں کر سکتا. سبب کیا ہے؟ فإنه لا يرضيه إلا زوالها، حاسد اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک نعمت ختم نہ ہو جائے، نعمت زائل نہ ہو جائے. اس لیے ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کا نصف ہوتا ہے، اطلع اللہ الی خلقہ، اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں، فیغفر للمؤمنین، مومنوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، ویملی للکافرین، اور کافروں کو مہلت دے دیتے ہیں، ویغفر ویدع اہل الحقد بحقدہم،
حتی یدعو، اور جن لوگوں کے دل میں کسی کے بارے میں حسد ہوتا ہے، حقد ہوتا ہے، بغض و عداوت ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے نام اعمال کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور ان کے بارے میں بخشش کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَغْفِرْ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحٍ، اللہ رب العزت ہر ایک کو معاف فرما دیتے ہیں، مشرک کو معاف نہیں کرتے، مشاحن کو معاف نہیں کرتے۔ مشاحن وہ شخص جس کے دل میں کسی شخص کے بارے میں بغض ہے، عداوت ہے، تعصب ہے، حسد ہے، ایسے شخص کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال كل جمعہ مرة یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر جمعے میں 2 مرتبہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، پیر کے دن، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن۔ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، اللہ رب العزت ہر بندہ مومن کو معاف کر دیتے ہیں، إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ، ایسے بندے کو اللہ معاف نہیں کرتے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان حسد ہوتا ہے، جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دل میں گرہ ہوتی ہے۔ فیقال، کہا جاتا ہے اترکوا ھذین حتی یفیئا، ان دونوں کے اعمال کو میرے سامنے پیش ہی نہ کیا جائے جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے۔ اور دوسری روایت کے لفظ ہیں تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین، تفتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، الا لرجل بینہ وبین اخیہ شحناء، اس شخص کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلتے جس شخص اور اس کے بھائی کے درمیان شحناء ہو، حسد ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انظروا ھذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو مہلت دے دو، ان کو چھوڑ دو، ان کے اعمال میرے سامنے پیش کرنے کے لائق ہی نہیں ہیں، جب تک یہ صلح نہ کر لے، جب تک یہ اپنی محبت میں واپس نہ آ جائیں، ان کے نام اعمال کو میرے سامنے پیش ہی نہ کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایات کی روشنی میں یہ بات سمجھا دی ہے، جو حسد کرنے والا ہے، جو بغض رکھنے والا ہے، یہ شخص تو حقیقت میں اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کرنے والا ہے، یہ شخص تو حقیقت میں اپنے آپ کو بخشش سے محروم کرنے والا ہے، یہ شخص تو اللہ رب العزت کے سامنے بے وقار ہونے والا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے عقل تو دی لیکن اس نے عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ یہی وجہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن، 3 چیزیں جس شخص کے اندر نہ ہوں كان اللہ يغفر له ما سوى ذلك، اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں جو اس کے علاوہ ہو۔ ذلك لمن يشاء، جس کو چاہے، من مات لا يشرك باللہ، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، ولم يكن ساحرا، اور وہ جادو کرنے والا بھی نہ ہو، یتبع السحرہ، جو جادوگروں کی اتباع کرتا ہے، ولم يحقد على اخی، اور جو کسی مسلمان پہ حسد نہیں کرتا۔ یہ 3 گناہ نہ ہوں تو اللہ رب العزت اس شخص کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں مسلمانوں کے بارے میں نرم گوشہ اور محبت اور الفت اور خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔